رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر ہر کسی سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ بڑا پیار اور محبت کا معاملہ فرماتے تھے، وہاں پر جو حضور کا بچوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوا کرتا تھا وہ بھی بڑا خدا کی قسم دل نواز ہوا کرتا تھا، اور آپ جب سنیں گے تو آپ جھوم جائیں گے کہ کس قدر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بچے آتے تو حضور ان کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضور کے پاس صحابہ بچے لے کے آتے تو حضور ان کو گھٹی دیا کرتے تھے، جس کو تحنیک عربی میں کہتے ہیں، پنجابی میں گڑتی کہتے ہیں، گھٹی بھی دیا کرتے تھے۔ کتنے خوش نصیب بچے ہوں گے۔ اور پھر بعض بچے تو ایسے ہوا کرتے تھے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کھیلا کرتے تھے اور بعض اوقات شرارتیں بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی بچہ مسجد میں آ کے کوئی شرارت کرے تو اس کو پیار اور محبت سے منع کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جھڑکنا اور اس کو جھڑک کے باہر نکال دینا یا اس کے لیے اپنا بڑا غصے کا اظہار کرنا یہ کوئی اتنا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، میں گوش گزار کروں گا چند چیزیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کی بارگاہ میں جو بچے ہوتے تھے وہ ہر شرارتیں بھی کرتے رہتے تھے۔ بچہ شرارتیں کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اور جو بندہ کبھی یہ سوچیں کہ جو بندہ بچوں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے یا تھپڑ مار رہا ہوتا ہے کہ دفع ہو جا، گھر چلا جا، شرارتیں نہ کر، خود اس کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 50 سال، 40 سال، اور ڈانٹ کس کو رہا ہے؟ جس کی عمر 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال۔ تو کوئی کمپیریزن بھی نہیں بنتا اور کوئی تک بھی نہیں بنتا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسن اور حسین حسنین کریمین ہوتے تھے تو ان کی عمر جو ہارڈلی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو ایک شہزادے کی عمر غالباً 6 سال تھی اور دوسرے کی عمر 7 سال تھی، اور وہ آتے تھے مسجد میں۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بھی سوار ہوتے تھے، اور حضور نماز میں ہوتے تھے تو وہ حضور کے کندھوں پہ آ جاتے تھے اور حضور ان کے لیے سجدہ بھی لمبا فرماتے تھے۔ بلکہ جب وہ مسجد میں تشریف لاتے، ایک مرتبہ شہزادے لڑکھڑا رہے تھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ کر ان کو آگے بڑھ کے پکڑا تھا۔ تو یہ بات ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ بچوں کے معاملے میں اپنا جو غصہ ہے اس کو ہمیں ٹھنڈا رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے کہ حضور نے اپنی ساری زندگی میں، میرے کریم آقا نے کبھی کسی بچے کو نہیں ڈانٹا۔ صحابہ کے اوپر حضور نے غصہ فرمایا ہے بہت سارے کاموں کے اوپر، ایسا کبھی ہو جاتا تھا حضور تربیت کے لیے، نصیحت کے لیے غصہ فرماتے تھے، اصلاح کے لیے غصہ فرما دیتے تھے، لیکن پوری سیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں حضور نے کبھی کسی بچے کے معاملے میں کسی بچے کے اوپر کوئی غصہ نہیں فرمایا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کے ساتھ صرف پیار کرنا، وہ مسجد میں آ جائیں تو جھڑکنا نہیں ہے بلکہ ان کو ویلکم کہنا ہے، مرحبا کہنا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ان کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ آئے تھے، اس بچے کے والدین حضور کو ملنے کے لیے، تو وہ بچہ کھیلتا کھیلتا شرارتیں کرتا کرتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کندھے ہیں ان تک پہنچ گیا تھا۔ اس بچے کے مقدر پہ قربان نہ جائیں۔ اور پتہ اس نے کیا کیا؟ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی، وہ اس کے ساتھ اس نے کھیلنا شروع کر دیا، حضور کی مہر نبوت کے ساتھ۔ جب کھیلنا شروع کیا نا، جس کو حضرت سلیمان فارسی نے چوما تھا اور چوم کر اسلام قبول کیا تھا، اس مہر نبوت کے ساتھ وہ بچہ کھیل رہا تھا، تو والدین نے غصہ کیا، جس طرح ہم بھی کرتے ہیں۔ اب ہمارے بچے شرارتیں کرتے ہوتے ہیں، کوئی مہمان آ جائیں وہ کوئی شرارت کرے تو ہم غصہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ انتہائی جو ہے یہ کوئی عقل والی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کا کام ہی شرارت کرنا ہوتا ہے، آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں لیکن غصہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ بے جا جو غصہ ہوتا ہے فضول چیزوں کے اوپر، کیونکہ بچہ سیکھنے کے پروسیس میں ہوتا ہے، وہ لرننگ پروسیس میں ہے، وہ ہر چیز کو چھیڑتا ہے اور یہی اس کا لرننگ پروسیس ہوتا ہے، یہ آپ کی سائنس بھی کہتی ہے
کہ بچہ کیوں ہر چیز کو چھیڑتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تجسس ہوتا ہے، وہ اس تجسس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر وہ تجسس کو دور کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو مارنا شروع کر دیں یا اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، تو یہ خلاف سنت ہے، اور اس کا پھر میڈیکلی بھی اس کو کچھ ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک خاص جو سائیکالوجسٹ ہے وہ سمجھائے گا آپ کو کبھی، کہ ابھی کبھی کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھیں کہ جتنے ڈس آرڈر بچوں کو ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ وہ بچے ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں جن کو والدین بے جا جو ہے وہ ڈانٹتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اس بچے نے کیا کیا، وہ حضور کی مہر نبوت کے ساتھ اس نے کھیلنا شروع کر دیا۔ والد اور والدہ نے غصہ کیا، اور غصہ کر کے ان کے والد نے کہا کہ چھوڑ دو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس کے جواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبوا فرمائے تھے، وما ينطق عن الهوى والی زبان کھلی تھی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابی اس کو منع نہ کر، بلکہ یہ کھیلتا ہے تو اس کو خوش ہونے دے۔ آپ اندازہ کر لیں، حضور نے فرمایا خوش ہونے دو۔ اسی طرح بہت سارے بچے سیر کی کتابوں میں پڑھے تو ہر وقت حضور کی مجلس میں رہتے تھے، بہت سارے بچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے بھی تھے، بلکہ حضور کی مجلس کے بچے بھی بارگاہ مصطفیٰ کے آداب سکھایا کرتے تھے۔ یہ حدیث کی کتابوں میں ایک نام ملتا ہے حضرت روضہ۔ یہ جو چھوٹی بچی تھی، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتی تھی اور کھیلا کرتی تھی جس طرح دوسرے بچے کھیلتے تھے۔ یہ حضرت روضہ، یہ جب حضور تشریف لائے تھے نا مدینہ شریف ہجرت کر کے، تو ان کے گھر والوں کو کسی نے بتایا تھا، کیونکہ یہ قائل ہو چکے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کرنا تھا، تو گھر والوں نے کسی کو بتایا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس وقت ان کی جو والدہ تھی حضرت روضہ کی، انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی حضرت روضہ کی، یہ بہت چھوٹی تھی، کہ جب تم دیکھو کہ یہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو تم ہمیں بلانا۔ اب وہ چھوٹی بچی تھی، تو حضور جب گزرے تو وہ کھیل میں مصروف تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے چلے گئے تو ان کو یاد آیا اس بچی کو کہ یہ تو وہی ہستی لگتی ہے جس کے بارے میں میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ جب وہ آئیں تو مجھے بتانا۔ تو وہ بچی حضور کے پیچھے بھاگی، اور اس نے بھاگ کے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس زیب تن فرمایا ہوا تھا اس کو اس نے پیچھے سے جا کے زور سے پکڑا اور کھینچا۔ اب کوئی بچہ ہمارا لباس کھینچ کے دکھائے، ہم تو اس کا قیمہ بنا دیتے ہیں، کٹ کٹ کے اس کی بری حالت کر دیتے ہیں، کوئی برداشت ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچتے ہماری عمر 70-80 سال ہے، اس بیچارے کی 4-5 سال ہے، لیکن اس کو سمجھتے ہیں کہ جتنا شعور ہم نے 50, 60, 70 سالوں میں حاصل کیا ہے وہ 3-4 سال میں حاصل کر کے بیٹھ جائے۔ اور یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے اوورال۔ بہت سارے میں بھی کئی ملکوں میں گیا ہوں، میں نے وہاں پہ بھی دیکھا ہے، پاکستان میں بھی بہت ہے، کہ اس وجہ سے بھی بچے بعض اوقات مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے وہاں جاتے ہیں تو ہماری عزت نہیں ہوتی۔ یہ میں آپ کو ٹیکنیکلی ایک بات سمجھا رہا ہوں، ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے وہ ہماری عزت ہی نہیں کرتے، وہ وہاں پہ جھڑکتے ہیں، وہاں پہ تو کچھ لوگ ہیں صرف وہ ان کی وہاں پہ اجارہ داری ہے، تو ہماری وہاں پہ سپیس نہیں ہے، جگہ نہیں ہے۔ حالانکہ بچے آئیں تو ہمیں تو ان کو اس لیے ویلکم کرنا چاہیے کہ یہ میرے کریم آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ تو حضرت روضہ نے رسول اللہ کا دامن پکڑا تو کھینچا۔ جب کھینچا نا رسول اللہ کا دامن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت روضہ کی طرف دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے، اور مسکرا کر کریم آقا نے حضرت روضہ کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھا، وہ ہاتھ جس کو رب نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، جس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، وہ ہاتھ جو حضور حجاز مقدس میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں بڑھاتے ہیں، وہ ہاتھ جنت کی کیاریوں تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ یہ وہ ہاتھ حضور نے حضرت روضہ کے سر پہ رکھا۔ تو حضور نے پوچھا کیا وجہ ہے، آپ کیوں میرے پیچھے اس طرح آئی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس طرح میری والدہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو حضور پھر تشریف لے گئے، ان کی والدہ بھی آئی اور ان سارے گھر والوں نے حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا، وہ اسی انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہ یہ جو صحابیاں ہیں حضرت روضہ بہت چھوٹی تھی، یہ بھی رسول کریم کی بارگاہ میں رہتی تھی، اور ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں اندر آ جاؤں؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی اور اس چھوٹی بچی کو بلایا. ہم تو بچوں کو ویسے ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں نا, او یار انہوں کی پتہ ہے تو کل دا پا لے. انتہائی جہالت کی بات ہے. ایسے ایسے میں آپ کو صحابہ گنوا سکتا ہوں جو بڑے چھوٹے چھوٹے تھے لیکن بڑے بڑے صحابہ بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے کیونکہ اللہ نے ان کو علم کے نور سے منور فرمایا ہوا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت عمر پہ بھی بعض صحابہ نے اعتراض کیا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور تم لے کے ساتھ پھرتے رہتے ہو اور بڑوں کی محفل میں بھی لے کے آ جاتے ہو. یہ حضرت عمر پہ اعتراض کیا صحابہ نے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے. حضرت عمر تو اس لیے پیار کرتے تھے نا کیونکہ وہ رسول اللہ کو بڑے پیارے تھے اور حضرت عمر سمجھتے تھے جو ان کے پاس علم ہے, جو ان کے پاس اللہ نے جو ان پہ کرم کیا ہوا ہے, یہ حضور کے چچا کے بیٹے تھے. وہ کتنا کمال تھا. ایک مرتبہ جب لوگ اعتراض کرتے تھے نا, حضرت عمر نے ایک مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے ان کو صحابہ کی مجلس میں, اور پتہ ہے کہ ان کی مجلس تھی بدری صحابہ, بڑے بڑے صحابی جو ہیں جن کا بڑا مرتبہ ہے قرآن نے جو بیان کیا, السابقون الاولون, ان کی مجلس میں لے گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت کی نا تلاوت فرمائی. یہ جو ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, تو صحابہ کو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کی نا کچھ تشریح کرو, اس کی تعبیر بیان کرو. تو سارے صحابہ کوئی نہ کوئی بات کرتے تھے. اور پھر جب سب بیان کر چکے نا, پھر حضرت عمر نے اس چھوٹے بچے کو اٹھایا. اس لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ کل کا بال ہے یا یہ چھوٹا ہے, اس سے مشورہ نہیں لینا, تو یہ بھی خلاف سنت کام ہے. یہ تو صحابہ کی سنت ہے کہ بچوں کی رائے لینا. تو حضرت فاروق اعظم نے بدری صحابہ کی مجلس کے اندر عبداللہ بن عباس کو کھڑا کر دیا اور کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں یہ جو آیت مبارکہ ہے. تو سارے صحابہ نے تفسیر کی تھی, لیکن جو تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہی نا, اللہ اکبر. اور یہ وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکثر رہا کرتے تھے رات کو. تو جب حضور اٹھا کرتے تھے نا عبادت کے لیے, تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اور چھوٹے ہوتے اتنا شعور تھا کہ حضور ان کو نماز شروع کرتے وقت ساتھ کھڑا کرتے تھے, لیکن جب نماز شروع ہوتی تھی یہ ادب رسول کے اندر تھوڑا سا پیچھے ہو جایا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, نماز پڑھتے پڑھتے حضور ان کے کان مبارک کو پکڑتے اور اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کرتے تھے. تو جب ان سے کہا نا کہ آپ تفسیر بیان کریں, تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو تفسیر بیان کی نا, اور اس وقت حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ بڑی بڑی صحابہ نے جو تفسیریں بیان کی تھی, بیان کر چکے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک روشن فتح عطا کر دیا, یہ تو مسلمانوں کی جیت کی نوید دے رہی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہونے والا تھا. ایسا نقطہ انہوں نے اس کے اندر سے نکالا, اور حضرت عمر حیران رہ گئے کہ چھوٹے بچوں سے کس قدر پیار اور محبت تھا صحابہ کا بھی. تو بہرحال جو میں بات عرض کر رہا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ رہتی تھی حضرت روضہ. اس نے آ کے اجازت مانگی اندر آ جاؤں, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت روضہ کو بھیجا, کہا بیٹی جاؤ اور اس کو جا کے بارگاہ مصطفی کے آداب سکھاؤ. اب رسول اللہ کتنی اہمیت دے رہے ہیں چھوٹے بچوں کو جو بالغ بھی نہیں ہے. تو پھر وہ چھوٹی بچی گئی اور انہوں نے جا کے کہا کہ رسول کریم کی مجلس میں آنا ہے, اس لیے انہوں نے اجازت نہیں دی کہ آپ نے صحیح طریقے سے اجازت نہیں مانگی, بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے عرض کریں علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, کہ یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر سلامتی بھیجتا ہوں, برکت کی دعا دیتا ہوں, رحمت کی دعا دیتا ہوں, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ بات حضرت روضہ نے اس صحابی کو سکھائی, اور پھر انہوں نے اس پہ عمل کیا, اور پھر وہ رسول کریم کی بارگاہ میں آئے. بے شمار مثالیں. بلکہ میں ایک آپ کو لطیف بات بتاتا ہوں, یہ جو بچے شرارتیں کرتے ہیں نا مسجدوں میں, مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے. اور جب میں نے یہ پہلی مرتبہ حدیث سنی تھی نا, تو ایک عرصے تک میں اس وقت زمانہ طالب علمی کے اندر تھا, تو میں نے یہ کسی
बुजुर्ग से हदीस सुनी थी, और जब उन्होंने इसको बयान फरमाया ना, मैं उस वक़्त उस महफिल में गया था, बड़े अरसे तक मैं इसका हवाला ढूंढता रहा, लेकिन मुझे फिर एक दिन मुताला के दौरान वो हवाला मिल गया। तो ये हदीस मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर मौजूद है। नबी करीम आपको बड़ा लुत्फ आएगा ये बात सुन के, मुझे भी बड़ा लुत्फ आता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ना मस्जिद नबवी में मौजूद थे, और ये रात गए का वक़्त था कि एक जिन का जो बच्चा है वो वहाँ पे आया, शैतान, और उसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कोई शैतानियाँ कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पकड़ा और पकड़ के एक सतून के साथ बांध दिया। वो छोटा था, वो जिन था, हुजूर ने उसको एक सतून के साथ बांध दिया। तो हुजूर ने पता है क्या इरशाद फरमाया, ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हुजूर ने फरमाया कि तुम शरारतें कर रहे हो ना, अभी सुबह बच्चे आ लेने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि शरारतें किसको कहते हैं। अंदाजा हुआ आपको कि रसूलुल्लाह को भी पता था कि बच्चे शरारतें ही करते हैं, जो हमें 80 साल की उम्र में आगे पता चलता है कि हम बड़े सियाने हैं तो दूसरा शरारतें क्यों करता है। तो फिर उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हजूर को हवाला दिया, वास्ता दिया, या रसूलल्लाह मुझे छोड़ दे, मुझे बच्चों के हवाले। इस तरह और भी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। जिस तरह बाद सहाबा जो है ना, वो छोटे बच्चे थे अभी, तो वो सहाबा के बच्चे आपस में खेल रहे थे, और खेल क्या रहे थे, तीर अंदाजी, एक दूसरे पे तीर जो है चला रहे थे, एक दूसरे पे तीर फायर दागते थे। वो बच्चे क्या कर रहे थे, वो आपस में खेल रहे थे। ये बड़ी प्यारी बात है, बस एक मैं आपको बात ये सुना देता हूँ आखिरी। बच्चे क्या कर रहे थे, जज़ाकल्लाह, वो आपस में खेल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर तीर चला रहे थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी हमारे साथ खेलें। अब पार्टियां थी दो, एक पार्टी रसूलुल्लाह को अपनी तरफ खींचती थी, दूसरी पार्टी रसूलुल्लाह को अपनी तरफ खींचती थी। हुजूर ने तो ये नहीं कहा मैं तो बड़ा मुहज्जब हूँ, हालांकि कायनात में सारी तहजीब जितने मुहज्जब हैं वो मुस्तफ़ा के नालैन के सदक़े से हैं। हुजूर ने तो नहीं ये फरमाया कि इस्तेमाज़ अल्लाह कोई मैं बड़ा छोटा हो जाऊंगा, तुम तो छोटे हो मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मेरी तो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। नहीं, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, हुजूर ने फरमाया देखो कि तुम दो पार्टियां, और दोनों कहती थी कि हुजूर हमारी तरफ आए, एक कहती थी हुजूर हमारी तरफ आए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हुजूर ने फरमाया तुम तीर चलाओ, इरमू व आना माअकुम, तुम तीर चलाते रहो, मैं तुम दोनों की तरफ से तुम्हारे साथ खेल रहा हूं, यानी कि दोनों की तरफ से शामिल हूं, मैं तुम्हारी दोनों के साथ। तो इसका मतलब है रसूलुल्लाह ने किस कदर देखे बच्चों से प्यार और मोहब्बत का मामला किया। हजरत इमाम हसन के साथ कितना मोहब्बत का मामला, इमाम हुसैन के साथ कितना मोहब्बत का मामला। एक मरतबा ना हुजूर ने हजरत इमाम हुसैन को यहां से पकड़ा, ये यहां से गर्दन से पकड़ा, शाह साहब इमाम आली मुकाम को हुजूर ने पकड़ लिया, और पकड़ के ना दूसरा हाथ हुजूर ने हजरत इमाम आली मुकाम के सर मुबारक पर रखा, जिस तरह से किसी को पकड़ लेते हैं, प्यार से पकड़ के ना, तो करीम आका ने हजरत इमाम हुसैन के लबों पे बोसा दिया। उस वक़्त ये फरमाया था जो मैंने रवायत पढ़ी है ना, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैनन। हुजूर ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, मौला जो हुसैन से मोहब्बत करता है तू उसे अपना महबूब बना। देखिए हुजूर ने तो बच्चों से प्यार किया कि नहीं किया, बेशुमार ऐसी मिसालें। वक़्त कम है, अल्लाह से दुआ है जो कुछ मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।